اس قیام کی وجوہات اگر سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ ایک ایسی بڑی مناسبت کہ ذکر امام حسین علیہ السلام جبکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جاری و ساری ہے، ماہ مقدس محرم الحرام ہے، اور ہم اس پاکیزہ مہینے کے ذریعے سے جو ہے مولا حسین علیہ السلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات، اس پاکیزہ فکر کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سفر جو ہے یہ چونکہ صدیوں پہ محیط ہے۔ پروردگار عالم نے ہدایت بشر کا جس وقت انتظام کیا تو چونکہ اس انسان کو، باقی مخلوقات کو خلق کیا لیکن اس انسان کو پروردگار نے خلق کیا، تو پھر عادیان دین پروردگار نے جو ہے وہ اپنی طرف سے بھیجے۔ وہ جتنے عادیان دین تشریف لائے، جناب آدم کی پہلی منزل آئی تو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو وہاں سے جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کا نظام اس طرح ہے کہ اس انسان کی جو ہدایت کرنی ہے وہ انسان اپنے طور پر نہیں کر سکتا، خود اپنا بندہ منتخب نہیں کر سکتا، اپنے افراد میں سے اس کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ چونکہ اس کو خلق میں نے کیا ہے تو عادی جو آئے گا، رہبر جو آئے گا، رہنما جو آئے گا، وہ میری طرف سے آئے گا، وہ میرا راستہ بتائے گا۔ تو اللہ کے انبیاء نے یہاں پر تشریف لا کر اس جہان کے اندر جو انسانیت کو راہ راست پر چلایا ہے، راہ ہدایت پر چلایا ہے، تو چلتے چلتے یہ سلسلہ جو ہے باعث تخلیق کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اب چونکہ آپ آخری نبی اور آخری ہادی بن کر تشریف لائے اس جہان کے اندر، اور قرآن جیسی الہامی کتاب نازل ہوئی، تو اب سلطان الانبیاء نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ پورے کا پورا انتظام کیا کہ اس کے لیے پھر فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت جو میری اطرت ہے۔ یہ چھوڑ کر جس وقت سلطان الانبیاء گئے تو ساتھ ساتھ یہ گارنٹی دے کر گئے کہ تم ان سے تمسک رکھو گے تو پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پھر اس دین کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں قیام کیا اور ایک حد فاصل قائم کی حق و باطل کے درمیان۔ تو یہ بات کوئی ایک دن کی نہیں ہے، 2 دن کی نہیں ہے، کوئی سال کی 2 سال کی نہیں ہے۔ جس وقت سلطان الانبیاء نے اس ذریعہ یاد سے آنکھ بند کی 11 ہجری 28 صفر المظفر کو، تو اس کے بعد جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو چلتے چلتے جس وقت شام کے تخت پر اپنے یزید جیسا ایک شخص جو ہے متمکن ہوا۔ اب یزید کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سارے کے سارے، یعنی تنہا یہ عالم اسلام کا مسئلہ نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، پوری انسانیت اور وہ بازمیر انسان وہ سمجھتا ہے کہ یزید کون تھا۔ اب یزید جو تھا چونکہ جس وقت دمشق کے تخت پر متمکن ہوا تو اس کے بعد جو انتظام کر دیا گیا کہ اس نے بیعت لینی ہے، تو اب یہ اس سے پہلے سب کو پتا تھا، صاحب کو معلوم تھا کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، یزید جو ہے وہ تارک الصلاۃ ہے، یزید جو ہے وہ ارمت پامال کر رہا ہے پاکیزہ رشتوں کی۔ اس کے بعد بندروں کو علماء کا لباس پہنا کر وہ منبر پر نچا رہا ہے، شارب الخمر ہے۔ یہ ساری برائیاں اس میں سامنے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، سارے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑی حیرت کی منزل ہے کہ وہ تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، سر عام مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن جس وقت بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے تو بیعت کا مطالبہ کس سے کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے، نبی کی امت سے۔ اب وہ لوگ یزید کی بیعت کر رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں، لیکن وہ تارک الصلاۃ ہے۔ اب اس کے بعد جو بالکل شریعت اسلامی میں اور فقہ اسلامی میں چونکہ حرام ہے شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے، سوچ بھی نہیں رہے، تو جو سر عام شراب پی رہا ہے وہ متقی، وہ پرہیزگار جو ہے وہ اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو علماء کے تقدس کے قائل ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں کہ جو علماء کا لباس پہنا کر بندروں کو وہ نچا رہا ہے وہاں پر ان کے سامنے، جو رشتوں کا تقدس پامال کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اس نے کیا کیا کہ جو وصیت اس کو ملی ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہاں سے اس نے اعلان کیا اور پھر نواسہ رسول سے جو وہ بیعت کا تقاضا کیا۔ تو جس وقت امام حسین علیہ السلام سے اس نے بیعت کا تقاضا کیا، یعنی بنیادی مطالبہ کیا تھا کہ بیعت
کرنے سے مراد کیا ہوئی؟ مراد یہ تھی کہ جس طرح باقی سارے کے مسلمان تسلیم مجھے کر رہے ہیں، میری حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں، اسی طرح حسین ابن علی آپ بھی اسی طرح مجھے تسلیم کر مجھے لیں۔ اسلامی جی حکومت کا سربراہ تسلیم تنہا فقط اسلامی حکومت کا سربراہ بھی ہوتا تو تب بھی حسین تسلیم نہ کرتے، لیکن تنہا اسلامی حکومت کا سربراہ ہی نہیں بلکہ آپ پوری کی پوری جو مملکت اسلامیہ ہے اس کے اندر نافذ جتنے اسلامی قوانین ہیں، اس میں جتنی شریعت ہے، اس میں قوانین قرآن جتنے ہیں، قوانین الہیہ ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء کی محنتیں جتنی ہیں، تو گویا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے بیعت کر کے مجھے تسلیم کر لیں، اور اسی مفہوم میں وہ لے رہا تھا اس بات کو۔ اب جس وقت قاصد جو ہے شام سے چلتا ہوا مدینے میں پہنچا تو اب یہی پیغام لے کر حسین بن علی کے پاس آیا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے اس وقت چونکہ ولید جو تھا چونکہ گورنر تھا مدینہ کا ولید بن عتبہ، تو وہ نماز پڑھا کے پیچھے نکل رہا تھا مسجد نبوی سے، تو اتنی دیر میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مسجد نبوی میں اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس عرصے میں پوزیشن یہ تھی کہ جس وقت حکومت کا کارندہ جو ہے وہ نماز پڑھا لیتا تھا، یزید کا گورنر نماز پڑھا رہا ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے ان پاکیزہ ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کبار کے ساتھ اور بنی ہاشم کے ساتھ جا کر اس کے بعد امام جو ہے وہ خود نماز پڑھتے تھے۔ اتنی دیر میں امام مسجد میں ہیں تو وہاں پر پیغام آ گیا، کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ تو جس وقت یہ کہا گیا کہ دربار میں بلایا گیا ہے تو اس وقت آ کر کہا کہ بلایا آپ کو اس لیے گیا کہ شام کے تخت پر یزید متمکن ہوا ہے، وہ بیعت کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے ہو کر جو ہے وہ آتا ہوں۔ اب امام نے نماز ختم کی اور اس کے بعد جس وقت امام گھر میں تشریف لے آئے، اور تشریف لے آنے کے بعد جس وقت گھر میں امام نے قدم رکھا تو وہاں پر علی کی بیٹی جو سیدہ طاہرہ کی گود کی پلی ہوئی ہے، اسی گودی میں پلی ہے جس میں حسین بن علی پلے ہیں۔ تو جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ تو اس وقت تشویش ہوئی جس وقت جناب زینب کو، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ تو امام نے فرمایا بہن زینب چونکہ مدینہ جو ہے وہ میری مقتل گاہ نہیں ہے، تو دربار میں مجھے بلایا گیا ہے، میں صادق الوعد ہوں، تو چونکہ میں نے وہاں پر جا کر جو ہے وعدہ کیا تو میں وہاں جاؤں گا۔ تو جس وقت تقاضا ہوا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ 18 سے لے کر تاریخ نے لکھا کہ 30 تک بنی ہاشم کی وہ شخصیات جس میں شہنشاہ وفا مولا ابو الفضل العباس سرکار جو ہے وہ موجود ہیں، اسی میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، جناب مسلم بن عقیل موجود ہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام موجود ہیں۔ تو 30 تک کے افراد کو لے کر جو ہے امام چلے ہیں۔ جس وقت وہاں پر کھڑے ہوئے کہا کہ میں اندر اکیلا جاؤں گا، آپ یہاں پر تشریف رکھیں، آپ دروازے کے پاس کھڑے رہیں گے۔ کہا نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں حسین ہوں، میں جانتا ہوں، تو اگر میری آواز وہاں پر بلند ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے میں جیسے کہوں گا تو پھر آپ اندر آ جائیں گے۔ تو جس وقت امام حسین علیہ السلام گئے تو یہی تقاضا بیعت ہوا کہ ولید نے اٹھ کر جو ہے امام کا استقبال کیا، عزت و احترام کے ساتھ امام بیٹھے ہیں، جس وقت نواسہ رسول ہیں، دل بندے علی و بطول ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ حسین کون ہے۔ تو جس وقت اس نے بیعت کا تقاضا کیا تو چونکہ ٹائم گزر چکا تھا، اتنی دیر ہو گئی تھی، ظہرین پڑھا کے واپس جب وہاں پلٹا تھا تو امام حسین علیہ السلام گھر سے ہو کر وہاں پر دربار میں پہنچے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ وقت ایسا ہو گیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے تو میں حسین ابن علی ہوں، یہ جواب جو ہے تقاضا بیعت جو ہوا ہے، تو امام نے فرمایا کہ یہ جواب میں یہاں نہیں دینا چاہتا، تاریکی میں نہیں دینا چاہتا، تنہائی میں نہیں دینا چاہتا، یہ جواب تجھے میں دن کی روشنی میں دوں گا تاکہ سب جان سکیں۔ ٹھیک۔ تو پھر وہ مرلہ آ گیا کہ تقاضا بیعت جو اس نے کیا نواسہ رسول سے، دل بندے علی و بطول سے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جو اگلے دن اعلان کیا تاکہ سارا زمانہ جان لے کہ حسین نے انکار کس انداز سے کیا ہے، تو وہاں پر یہ نہیں کہا میں حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کر رہا۔ تو کیا وہ نمازی ہوتا، وہ متقی ہوتا، وہ پرہیزگار ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر دیتے۔ ایک جملہ امام کا کافی ہے یہ، جس وقت امام نے فرمایا کہ مثلی لا جو مثلو، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا یہ ان اقدار کی بات ہو رہی ہے، ان ویلیوز کی بات ہو رہی ہے زین